حضرت ام ہانی امام علی علیہ السلام کی بہن اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ مسجد الحرام کا ایک دروازہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ انہیں فاختہ، فاطمہ اور عتیقہ جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے شوہر حبیرہ کا ذکر اچھی طرح سے نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض نے انہیں رسول اللہ کے ایذا رسانوں میں شمار کیا ہے۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد یمن چلا گیا تھا یا نجران بھاگ گیا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔ ام ہانی کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمر، یوسف اور جیدہ تھے۔ ذرائع میں ان کی دوسری شادی کے بارے میں کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ کتاب الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ ام ہانی کا رشتہ مانگا۔ پہلی دفعہ حبیرہ سے شادی سے پہلے اور دوسری دفعہ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے شوہر سے جدائی کے بعد۔ ابن سعد کے مطابق ام ہانی نے دونوں دفعہ پیغمبر اکرم کی درخواست کو مسترد کیا۔ پہلی دفعہ خاندانی رسم کے مطابق حبیرہ کے ساتھ شادی کی وجہ سے، جبکہ دوسری دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور قلبی اعتقاد کی بنا پر آپ کو تکلیف پہنچانے کے ڈر سے آپ کی درخواست کو مسترد کیا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس فکر کو قریش کی عورتوں کا خاصہ سمجھا اور اس خصوصیت کی تعریف کی۔ ام ہانی کی زندگی کی جھلکیاں مکے کی تاریخ میں ایک خاص کردار کی حامل ہیں۔ سب سے پہلا کنواں جو مکہ مکرمہ میں قصی بن کلاب نے اپنے گھر میں کھودا تھا، اس واقعے میں ام ہانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے ام ہانی کے گھر میں ابابیل، وہ پرندے جنہوں نے ابراہہ کے لشکر کو تباہ کر کے کعبے اور اہل مکہ کی حفاظت کی تھی، ان کو دیکھا۔ اس کے علاوہ ان پرندوں کے اٹھائے گئے پتھروں کا نمونہ بھی ان کے گھر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سب سے اہم واقعہ جو ام ہانی کے نام کو اسلام کے آغاز کے واقعات سے جوڑتا ہے اور فتح مکہ سے پہلے اور ہجرت سے بھی پہلے ان کے اسلامی پس منظر کی تصدیق کرتا ہے، وہ ان کے گھر سے اسراء اور معراج کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ام ہانی کے گھر میں ادا کرنے کے بعد وہاں سے اسراء کا سفر شروع کیا۔ یہ گھر یعنی ام ہانی کا گھر مسجد الحرام کے قریب واقع تھا اور واقع معراج کی وجہ سے مسجد الحرام کے 23 دروازوں میں سے ایک کا نام عرصہ دراز سے باب ام ہانی پڑا ہے۔ لیلۃ المبیت کے واقعے میں بھی ام ہانی کا ذکر آیا ہے۔ رات کو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد وہ ام ہانی کے گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد مکے سے روانہ ہوئے۔
ام ہانی فتح مکہ تک اسی شہر میں رہیں۔ فتح مکہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی حیثیت زیادہ واضح ہو گئی، کیونکہ فتح کے دن ایک اطلاع کے مطابق آپ نے اپنے گھر میں ہی سکونت اختیار کی۔ حارث بن ہشام اور زبیر بن ابو امیہ جیسے مجرم بھی، یا عبداللہ بن ابی ربیعہ، ام ہانیہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور انہیں بخش دیا تھا۔ فتح مکہ کے دن ان کی معافی کو اسلام میں عورتوں کو معاف کرنے کی اجازت کی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات اور احکام اس دور میں ام ہانی کی سماجی حیثیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ام ہانی نے دوسری مسلمان خواتین کے ساتھ مل کر رسول اللہ کے ساتھ ہی مدینے کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے خاص مقام نے بعض صحابہ جیسے عمر بن خطاب کے حسد کو جنم دیا، لیکن رسول اللہ نے ان سب کی مخالفت کے باوجود ام ہانی اور بنی ہاشم کی حمایت پر زور دیا۔ 10 ہجری میں وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں اور غدیر خم کے اولین راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ام ہانی نے اپنے دور حکومت میں اہل بیت اور اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خصوصی کردار ادا کیا۔ وہ فدق کے مسئلے پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ابو بکر سے گفتگو کے اہم ترین راویوں میں سے ہیں اور حدیث ثقلین کی بھی راوی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام علی علیہ السلام نے ام ہانی کو جنگ جمل کے بارے میں جو خط تحریر فرمایا، نختین کے خلاف آپ کا موقف اور طلحہ اور زبیر کے حلف کی خلاف ورزی اور سازش کے بارے میں تفصیل بیان کرنا، مدینے میں ام ہانی کی سیاسی اور سماجی زندگی کی نمایاں جھلکیاں پیش کرتی ہیں۔ فکری اور علمی میدان میں ام ہانی راویان احادیث میں شمار کی جاتی ہیں۔ فقہ، عقائد اور خاص طور پر تاریخ کے مختلف شعبوں میں ام ہانی کا ذکر مسانید اور صحیح ستہ جیسے مآخذ میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اس میدان میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔ حدیث کے منابعوں میں ان کے آزاد کردہ غلاموں کی روایات اسلام کے آغاز کی فکری اور سیاسی تاریخ پر ان کے اثرات کی طرف ایک اور اشارہ ہے۔ ام ہانی کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان عزت دیتے تھے، بلکہ اہل بیت نے بھی ان کے منسوب ہونے پر فخر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی رہنمائی نہ کروں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں، کیونکہ ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں جو ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسن و حسین اور ان کے والدین اور چچا اور پھوپھی
سب اہل جنت میں سے ہیں۔ ام ہانی کی 4 اولادوں میں سے جیدہ کو زیادہ اہم مقام حاصل ہے۔ وہ جنگ صفین کے شرکاء میں سے تھے اور انہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خراسان پر حکومت کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جیدہ خاندان کوفہ کے سب سے بااثر شیعہ خاندانوں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں مدعو کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ ام ہانی کی وفات کا صحیح وقت تاریخی منابع میں نہیں بتایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق مدینے سے نکلنے سے چند گھنٹے پہلے امام حسین علیہ السلام سے ان کی ملاقات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جو ان کی 60 ہجری تک کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ روایات کے مطابق ان کی تدفین کی جگہ کو مدینہ شہر اور بقیع کا قبرستان سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔